السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین و حاضرات، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہوا اور آج ہم نے 12ویں تراویح پڑھی ہے، اور آج کے درس میں ہم 12ویں پارے کی کچھ سلیکٹڈ اور منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری لینے کی بات کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین کے اندر جتنے چوپائے ہیں، دابہ بولتے ہیں زمین پہ چلنے والے تمام جانداروں کو۔ انسان بھی دابہ ہے کیونکہ انسان بھی چلتا ہے زمین پہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پہ جتنے چلنے والے جاندار ہیں ان کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ ہر جاندار کا مستقر بھی جانتا ہے اور مستودع بھی جانتا ہے۔ یہ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے؟ مستقر کہتے ہیں وقتی ٹھکانے کو، یا مستقر کہتے ہیں پرماننٹ ٹھکانے کو، اور مستودع کہتے ہیں عارضی اور ٹیمپرری ٹھکانے کو۔ یہ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مستقر جو ہے انسان چل پھر کر کے جہاں رک جاتا ہے وہ اس کا مستقر ہے، اور انسان جہاں مکمل پڑاؤ ڈالتا ہے وہ مستودع ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مستقر یہ ماں کا پیٹ ہے، اور مستودع باپ کی صلب ہے جہاں سے انسان کی تخلیق کا جو اصل ہے، جو قطرہ منی ہے جہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو مستقر یہ رحم مادر ہے اور مستودع یہ باپ کی صلب ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مستقر سے مراد دنیا میں انسان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ اچھا، مستودع کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بطور امانت رکھی گئی ہو۔ تو جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو گویا کہ ہم زمین کو ایک امانت دیتے ہیں، اور جب ہم زمین کو امانت دیتے ہیں تو ضرور ایک نہ ایک دن زمین وہ امانت واپس کرے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ باس بادل موت کی بھی بڑی زبردست دلیل ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس لیے کہ اگر قبر مستودع ہے، قبر کے اندر ہم اور آپ بطور امانت رکھے گئے ہیں، تو ضرور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ زمین اپنی امانت کو لوٹائے گی۔ اس بات کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان اجل احدکم بارض، جب کسی انسان کی کسی سرزمین پر موت کا ٹائم ہوتا ہے، مان لیجئے میں بنارس کا رہنے والا ہوں، اگر میری موت بنارس میں نہیں لکھی ہے، میری موت کسی اور شہر میں لکھی ہے، تو موت کے وقت میں کسی نہ کسی طریقے سے اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اذا کان اجل احدکم بارض، جب کسی انسان کی موت کا ٹائم کسی سرزمین پر آتا ہے، او سبتہ الیہ الحاجہ، تو کوئی نہ کوئی ضرورت اس کو وہاں لے کے جاتی ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی بہانے سے اس جگہ پہنچیں گے جہاں آپ کو موت آنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے قبضہ اللہ سبحانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فتقول الارض یوم القیامہ،
اور جس جگہ انسان کو دفن کیا گیا ہے، قیامت کے دن وہ زمین کہے گی رب ھذا مستودعتنی، اے پروردگار یہ وہ شخص ہے جس کی امانت تو نے میرے حوالے کی تھی، آج میں یہ امانت واپس کر رہی ہوں، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ سورہ زلزال کے اندر بھی کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، تو زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، یعنی زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ بھی قیامت کے دن نکل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اچھا یہاں ایک اور نقطے پر غور کیجیے، اللہ نے دابہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہر مخلوق کی روزی ہمارے ذمہ ہے، اللہ نے دابہ کا لفظ استعمال کیا۔ دابہ یہ بنا ہے دبیب سے، دبیب کے معنی چلنا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ روزی ملے گی آپ کو، اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، مگر آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ روزی آپ کی لکھی ہے، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے، مگر اس روزی کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ گھر بیٹھے رہیں کہ صاحب مجھے روزی مل جائے، تو یہ غلط ہے، یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے دابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، چلنے والا۔ ہر جاندار جو چلنے والا ہے، جو اپنی روزی کے لیے چلے گا، اس کو ہم روزی دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس ہوتے ہیں۔ تو پرندے نکلتے ہیں، گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور اللہ ان کو خالی پیٹ واپس نہیں کرتا، پیٹ بھر کے واپس کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوگا تو اللہ بھی کبھی آپ کو خالی پیٹ نہیں رکھے گا، اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے جانوروں کو دیکھا جو لاچار ہیں، جو اپاہج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی روزی روٹی کا بھی انتظام کیا ہے۔ کوئی دوسرا جانور شکار کر کے اپنی اس شکار کی ہڈیوں کو پھینکتا ہے، اس کو گوشت کو پھینکتا ہے، تو وہ جانور جو چل نہیں سکتا، جو پھر نہیں سکتا، جو لاچار ہے، اس جانور کی روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لی ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ ہر جاندار کا ٹھکانہ جانتا ہے، ٹیمپرری ٹھکانہ بھی جانتا ہے، پرماننٹ ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُبِین، اور اس کی تمام باتیں اللہ کی کتاب مبین کے اندر لکھی ہیں، اللہ کے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہیں۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی پیدائش 6 دن میں ہوئی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اللہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر لوگ یہی کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہاں ایک بات پر غور کیجیے، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہہ دیتا پیدا ہو جا، زمین پیدا ہو جاتی، آسمان پیدا ہو جاتے۔ یہ 6 دن کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ کوئی کام کرو تو عجلت میں مت کرو، ٹائم لے کے کام کرو، اطمینان سے کام کرو، پرفیکشن کے ساتھ کام کرو۔ یہ بندوں کو تعلیم دی گئی۔ اللہ قادر ہے، اللہ چاہتا 1 دن میں پیدا کر دیتا، 6 دن میں پیدا کر کے بندوں کو تعلیم دی گئی کہ تم کوئی کام کرو تو اطمینان سے کرو۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ ایک جواب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی غلطی سے پاک ہے، اللہ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، اللہ سے ایرر نہیں ہو سکتا. تو جو ذات غلطی نہیں کر سکتی، جس ذات سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، اگر وہ ذات 6 دن کے اندر زمین و آسمان پیدا کر رہی ہے، تو انسان جو کہ غلطیوں کا پتلا ہے، انسان جس سے قدم قدم پر غلطی ہوتی ہے، انسان جب کوئی کام کرے تو اطمینان سے کام کرے. جب وہ ذات جو غلطی سے پاک ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں کر رہی ہے، تو اے انسان تو ہر قدم پہ غلطی کرتا ہے، لہٰذا تو کوئی کام کرے تو اطمینان سے کرے. اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں اس لیے پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا پروسیس ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس فوراً برآمد ہو گیا، ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے. کوئی درخت ہے، کوئی پیڑ ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم نے بیج ڈالا اور اگلے دن صاحب شاندار پیڑ تیار ہو گیا. ایک پروسیس ہے، ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یہ بتانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ جو زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی تقدیر کو دنیا اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہم سب کی تقدیر کو لکھ دیا تھا. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا، یہاں ایک بات پر اور غور کیجیے. کیوں پیدا کیا اللہ نے زمین کو؟ کیوں پیدا کیا آسمان کو؟ مقصد کیا تھا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ کو زیادتی نہیں، اللہ کو اچھائی چاہیے. اللہ کو کوانٹٹی نہیں، اللہ کو کوالٹی چاہیے. آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں اور نبی کے طریقے کے خلاف ہو، خشوع خضوع کے خلاف ہو. آج ہو رہا ہے نا، ایک دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے بھائی صاحب تراویح میں، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے. ویڈیو آ رہی ہے انٹرنیٹ پر، آپ دیکھ لیں. قرآن کا اتنا بھدا مذاق کسی غیر مسلم نے نہیں اڑایا ہوگا جتنا ہم نے اڑایا ہے. یہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے. دعویٰ ہے کہ ہم صاحب نبی سے محبت کرتے ہیں. جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی تراویح کا حال بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے، اور جب 4 رکعت آپ پڑھتے تھے فلا تسأل من حسنہن وطولہن، مت پوچھو کہ اللہ کے نبی کی وہ 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی طویل ہوتی تھی. ایک طرف نبی کی تراویح ہے، ایک طرف ہماری تراویح ہے. تراویح نہیں ہے صاحب شتابدی اور راجدھانی کی اسپیڈ سے ٹرین چل رہی ہے. قرآن ایسا پڑھا جا رہا ہے صاحب پیچھے والے سب اونگ رہے ہیں. یا لمون تالمون بھی بڑی مشکل سے سنائی دے رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ بھدا مذاق ہے میرے بھائی. آپ کم پڑھو بھائی صاحب، مت کرو پورا قرآن ختم کرنا فرض نہیں ہے. 15 پارے پڑھو آپ رمضان میں، لیکن اطمینان سے پڑھو آپ. اور روزانہ پڑھو تراویح. یہ کون سا طریقہ ہے 3 دن پڑھ لیا تراویح ختم، 10 دن پڑھ لیا تراویح ختم؟ گویا آپ یہ پروف کر رہے ہیں صاحب تراویح ایک بوجھ ہے. یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تراویح کی نماز اللہ کی رحمت ہے، اور آپ کو اور ہمیں گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کیا، رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ گناہ بخشنے کا موقع دے رہا. ہم نے بوجھ بنا کے رکھا ہے صاحب 3 دن تراویح پڑھ کے بات ختم. کوئی ایک حدیث لا کے دے دو کہ نبی نے کہا 3 دن پڑھ دو بس بات ختم، 10 دن پڑھ دو بات ختم. پورے رمضان قیام اللیل کرنا ہے آپ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے. اچھا اب کوالٹی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک 2 کنڈیشنز فلفل نہ ہو. جب تک 2 شرطیں پوری نہ ہوں تب تک ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. کون سی 2 کنڈیشن ہے؟
پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی کسی کو نمائش کرنا مقصد نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اخلاص اور اتباع سنت، یہ دو کنڈیشن ہیں، اس کے بغیر آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کے اندر دو خامیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر جب خوشی آتی ہے تو پاگل ہو جاتا ہے. آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس رحمت کو چھین لیتے ہیں. ایک بات پر غور کیجیے، اللہ نے رحمت کا مزہ چکھانے کی بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر سکھ، دنیا کی ہر خوشی آخرت کے مقابلے میں صرف چکھنے کی حد تک ہے. ہم کسی نعمت کا مزہ نہیں لے رہے، ہم چکھ رہے ہیں، ہم تو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اصل نعمت کا مزہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں تو ہم بس ٹیسٹ کر رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، ہم بس سواد لے رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے چکھنے کا لفظ استعمال کیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس رحمت کو چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو انسان بہت بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، بہت بڑا نا امید ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی کروڑوں نعمتوں کو بھول جاتا ہے اگر کوئی ایک نعمت چھن جائے. یہ انسان کا حال ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انسان کو کوئی نعمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی، اس کے بعد ہم نے نعمت کا مزہ چکھایا، ہم نے آسانی دے دی، ہم نے راحت دے دی، ہم نے انسان کو عافیت دے دی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. انسان پھٹ سے کہہ دیتا ہے، ارے میری تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. ذرا سی انسان کو دولت مل جائے، ذرا سا سکھ مل جائے تو کہتا ہے میری تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی. انسان بڑا گھمنڈی ہے اور بڑا اترانے والا ہے. لفرح فخور، انسان بہت جلدی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے. الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جنہوں نے صبر کیا. پتہ یہ چلا کہ صبر کی ضرورت صرف دکھ میں نہیں ہے، صبر کی ضرورت سکھ میں بھی ہے. کبھی کبھی انسان دکھ میں اتنا غلط کام نہیں کرتا جتنا سکھ میں کرتا ہے. دکھ میں تو صبر کی ضرورت ہے، مگر دکھ سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ سکھ میں ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہاری دولت بتا رہی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، ذرا سی دولت مل جائے تو لہجہ بدل جاتا ہے. صاحب تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تو انسان خوشی کے اندر کبھی کبھی، آج دیکھیے ناچ گانے ہو رہے ہیں، شادیوں میں ڈانس ہو رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈانس ہو رہا ہے. صاحب ابھی ہمارے بنارس کے قریب میں ایک شہر ہے مئو، بڑا اچھا شہر ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، بڑے مدرسے ہیں وہاں پہ، علماء بہت سارے ہیں. ایک شادی کا ویڈیو آیا، شادی مسلمان کی گھر کی شادی ہے، شادی میں جو مہمان آ رہے ہیں سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، حاجی صاحب ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہیں، کرتا پہنے ہیں، اور خوبصورت جوان لڑکیاں پھول برسا رہی ہیں دونوں طرف سے، اور حاجی صاحب بیچارے گدگد ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب میرے اوپر پھول برس رہا ہے. یہ حالات ہیں آپ کے، یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. ہم شادی اور خوشی کے موقع پر پاگل ہو جاتے ہیں، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا، انہ لفرح فخور. انسان خوشی کے مارے اترانے لگتا ہے اور غرور کرنے لگتا ہے. الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے صبر کیا. لہٰذا ہمیں خوشی کے معاملات میں بھی صبر کی ضرورت ہے، ہمیں خوشی سے پاگل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم کا ایک چیلنج بتایا گیا. قرآن ایک چیلنج کرتا ہے
اور ہائے ہائے قرآن کا چیلنج ہے. 1400 سال ہو گئے, کسی نے آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دیا, اور قیامت تک کوئی نہیں دے پائے گا. کیونکہ قرآن نے جن لوگوں کو چیلنج دیا تھا ان کی زبان عربی تھی, وہ اہل زبان تھے, ان کی لینگویج عربی تھی, وہ اپنی زبان کے بڑے قادر الکلام تھے, ان کے کلام کی بڑی مثال دی جاتی تھی. اللہ نے ان کو چیلنج دیا تھا. کیا چیلنج دیا؟ یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے نبی, ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے قرآن کو گڑھ لیا ہے, قرآن کو بنا لیا ہے. اے نبی, ان سے کہہ دو تم اس قرآن کے جیسی 10 سورتیں لے کر کے آ جاؤ. قرآن کے اندر تو 114 سورتیں, تم قرآن کے جیسی 10 سورتیں لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور جس کو چاہو تم اپنے ساتھ ملا لو, اپنے سپورٹ میں ملا لو, اور قرآن کے جیسی 10 سورتیں بنا لو. قرآن کا پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ قرآن کے جیسی یہ کتاب لے آؤ. اللہ نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 کے اندر, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی, آپ کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے انسان اور جن مل کر کے اگر قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. یہ پہلا چیلنج تھا کہ قرآن کے جیسی یہ کتاب لے آؤ, نہیں لا سکتے. پھر دوسرا چیلنج یہاں دیا گیا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر. پھر تیسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں دیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں ہمارے بندے محمد کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں شک ہے تو تم قرآن کے جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ. تم ایک سورت بھی نہیں لا سکتے, قرآن کے جیسی کتاب بھی نہیں لا سکتے, قرآن کے جیسی 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے, قرآن کے جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکتے. اس کے بعد چوتھا چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں دیا, فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. تم قرآن کے جیسی کوئی ایک بات لے آؤ, آیت چھوڑ دو, سورت چھوڑ دو, قرآن کے جیسی کتاب چھوڑ دو, تم قرآن کے جیسی ایک بات لے آؤ. تم بات نہیں لا سکتے. یہ رب کا کلام ہے, خالق کا کلام ہے, کریٹر کی گفتگو ہے, اور کریشن کا کلام کریٹر کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا. خالق کے کلام کا مقابلہ مخلوق کا کلام نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک انسان مومن ہے, ایک انسان کافر ہے. اب ان دونوں کی مثال اللہ نے دی ہے کہ کافر کی مثال کیا ہے اور مومن کی مثال کیا ہے. فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. دونوں فریق کی مثال, کافروں کی مثال اور مومنوں کی مثال ایسی ہے. فرمایا کالاعمی والاصم, جیسے کوئی اندھا ہے, کوئی بہرا ہے, والسمیع والبصیر, اور کوئی دیکھنے والا ہے, کوئی سننے والا ہے. اس کا مطلب کہ جو کافر ہے وہ اندھا ہے اور جو مومن ہے وہ دیکھ رہا ہے. جو کافر ہے وہ بہرا ہے اور جو مومن ہے وہ سن رہا ہے. جبکہ ایسا تو نہیں ہے, بہت سارے لوگ کافر ہیں لیکن سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو یہاں دیکھنے کا مطلب آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے. ایک نظر ہوتی ہے آنکھ کی, اسے کہتے ہیں بصارت, اور ایک نظر ہوتی ہے دل کی, اسے کہتے ہیں بصیرت. اس کو نوٹ کر لو. آنکھوں کی نظر کو کہتے ہیں بصارت اور دل کی نظر کو کہتے ہیں بصیرت. کافر کے پاس بصارت تو ہے, بصیرت نہیں ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے, فتکون لہم قلوب یعقلون بها, ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے جس دل کے ذریعے یہ سمجھتے ہوں, او آذان یسمعون بها, ان کے پاس ایسے کان نہیں ہے جن کانوں سے یہ سنتے ہوں, او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار. اللہ نے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, ولکن تعمى القلوب التي في الصدور, اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. تو کافر کا دل اندھا ہے, اسے حق نظر نہیں آ رہا, اسے سچائی نظر نہیں آ رہی, اسے توحید نظر نہیں آ رہی. اس لیے اللہ نے فرمایا ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے, ایک دیکھنے والا ہے, ایک بہرا ہے, ایک سننے والا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی
تو ہر نبی کے اوپر ابتدا میں ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے. سماج کا جو کمزور طبقہ تھا، جو غریب طبقہ تھا، جو مزدور طبقہ تھا، جو لوور کلاس تھا، جو سماج کا سب سے دبا ہوا طبقہ تھا، عام طور سے نبیوں کے اوپر پہلے وہی طبقہ ایمان لایا ہے. ہمارے نبی کے اوپر بھی جو شروع میں جو لوگ اسلام لائے، حضرت بلال ہو گئے، حضرت صہیب ہو گئے، حضرت عمار ہو گئے، یہ تمام کمزور لوگ تھے، اپنے سماج کے بڑے غریب لوگ تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے. تو ان کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو چودھری لوگ تھے، جو قوم کے سرے سروا لوگ تھے، بڑے یعنی پیسے والے لوگ تھے، رچ لوگ تھے، پاورفل لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے نوح، ہم کیا تیری بات مانیں، تیرے آگے پیچھے تو یہ تھرڈ کلاس لوگ رہتے ہیں. اب ذرا دیکھیے ان کی لینگویج دیکھیے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھ رہے ہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور اے نوح ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے ہمارے بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے گھٹیا لوگ ہیں، بڑے رذیل لوگ ہیں. یعنی غریبوں کو گھٹیا کہا کہ ہمارے گھٹیا لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں. بادی الرأی، اور اے نوح تمہارے فالوور جو ہیں ان کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے، وہ سمجھدار لوگ بھی نہیں ہیں، تم جو پٹی پڑھا دیتے ہو وہ مان لیتے ہیں، ان کے پاس تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. وما نرا لکم علینا من فضل، اور اے نوح ہم تمہارے اندر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے. بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے ماننے والے غریب لوگ ہیں، اور پھر ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت بھی نہیں ہے، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور تم ہمارے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں. اس میں ایک سبق تو یہ ملا کہ ہر دور میں نبیوں کے فالوور کمزور لوگ تھے، اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد بہت لاجک نہیں لگاتے، بہت عقل استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کا اصول یہ ہوتا ہے آمنا و صدقنا، جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا، ہم اس کو مان لیتے ہیں. تو جو بہت زیادہ قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد لاجک لگائے، اس کا مطلب کہ وہ اس کا ایمان بڑا کمزور ہے. جیسے آج کل ایک صاحب کا ویڈیو میں نے دیکھا، وہ کہنے لگے صاحب یہ رمضان کا روزہ کہاں سے آ گیا، نبی کے زمانے میں تو 12 مہینے تھے ہی نہیں، یہ ہجری کیلنڈر تو حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا، جب 12 مہینے کا کیلنڈر نہیں تھا اور 12 مہینوں کے نام یہ نہیں تھے جو آج ہیں، تو پھر رمضان کہاں سے آ گیا اور رمضان کا روزہ کہاں سے آ گیا. تو اب ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے کہ ان کو سلام کہہ کر کے آگے گزر جایا جائے. یہ جاہل لوگ ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ ایک نمبر کے جاہل لوگ ہیں. یہ قرآن و حدیث کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں قرآن ہمارے حساب سے بولے اور حدیث ہمارے حساب سے بولے. تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے بادی الرأی، وہ زیادہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جو قرآن نے کہا اور جو نبی نے کہا اس کو وہ مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کے لوگ نہیں مان رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں. 950 سال یعنی 50 کم 1000 سال، 950 سال تک ایک نبی تبلیغ کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگ تھے. وما آمن معه الا قلیل، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی تو کشتی پر ان کے ساتھ سوار ہونے والے اونلی 80% تھے، صرف 80 لوگ تھے. 950 سال کی تبلیغ کا رزلٹ کیا ہے؟ 80 لوگ ایمان لائے. اس لیے ہمارا کام محنت کرنا ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ کا مالک اللہ ہے. اگر آپ کی محنت کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی صحیح راستے پر نہیں آتا، کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا، تو اٹس ناٹ یور فیلیور، یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے، یہ ان کی ناکامی ہے جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. حضرت نوح علیہ السلام فیل نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام ناکام نہیں تھے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی. لیکن اللہ کی قدرت، ان کے اوپر ایمان لانے والے صرف 80 لوگ تھے. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ.
اب پانی کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اب جب کشتی بنانے لگے تو لوگ جب وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے, کہتے صاحب دیکھو ان کو نیا کام سوجھ گئے, تو بڑھئی بن گئے, کارپینٹر بن گئے, کشتی بنا رہے ہیں, پانی کا دور دور تک پتہ نہیں, کشتی بنا رہے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے, ان کی قوم کے لوگ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ایسا وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے, کما تسخرون, جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. کوئی بات نہیں, مذاق اڑا لو, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. اب کشتی تیار ہو گئی. اب اللہ کا حکم آیا اور زمین سے پانی کے چشمے ابل پڑے. حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا, وفارت تنور, اور زمین ابل پڑی. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے حضرت نوح سے کہا کہ ہر جاندار کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو. انسان کے ساتھ ساتھ جتنے جانور ہیں, جتنے پرندے وغیرہ اس وقت موجود ہیں, سب کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو, اس لیے کہ تباہی ایسی آئے گی کہ سب ختم ہو جائیں گے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو. وَأَهْلَكَ, اور اے نوح اپنی اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر ہمارے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے, جن کے بارے میں ہمارے عذاب کا حکم آ چکا ہے, ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لو. ومن آمنا, اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں اے نوح علیہ السلام آپ سب کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے. اللہ فرماتا ہے وما آمن معہ الا قلیل, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. 950 سال کی محنت کے بعد تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا, جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونے لگے اپنے ساتھیوں سے کہا سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھ کے سوار ہو جاؤ, بسم اللہ مجرہا ومرساہا, اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کشتی کا رک جانا ہے. علماء کہتے ہیں کہ سواری پر بیٹھنے کی دعا عام طور سے تو دوسری ہے, لیکن جب کشتی پر آپ بیٹھ رہے ہوں یا پانی کی سواری پر آپ بیٹھ رہے ہو تو یہ دعا پڑھیں گے, بسم اللہ مجرہا ومرساہا, اللہ کے نام سے اس کشتی کا ٹھہر جانا ہے اور اس کشتی کا چلنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لوگوں کو لے کر کے چل رہی تھی پہاڑوں کی طرح موجوں کے درمیان کشتی چل رہی تھی. اتنی بڑی بڑی پانی کی موجیں تھی, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. سارے لوگ کشتی پہ سوار ہو گئے مگر ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا جس کا نام کنعان لکھا ہے علماء نے, وہ سوار نہیں ہوا, وہ الگ ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام بہرحال باپ تھے, بیٹے کی محبت تھی, بیٹا ان کو یاد آیا. انہوں نے کہا میرے بچے ہماری کشتی میں آ جا. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ, تو کافروں کا ساتھ نہ دے, تو ہمارے ساتھ آ جا, تو جلدی سے کشتی میں سوار ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, بیٹا بولا ابا جان آپ میری فکر نہ کریں, میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. بھئی پانی کتنا اونچا جائے گا, پہاڑ کے برابر تو نہیں جائے گا نا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, آپ میری ٹینشن مت لیجیے ابا جان, آپ کی کشتی میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اے میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج اللہ کے عذاب سے تو وہی بچے گا جس پر اللہ تعالی رحم کرے گا. یہ پہاڑ تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا.
انسان یہ سمجھتا ہے نا مصیبتیں آئیں گی تو ہم بچ جائیں گے. مصیبت سے بچ سکتے ہیں آپ, عذاب سے نہیں بچ سکتے. وہ موجیں, وہ پانی اللہ کا عذاب تھا, اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیاوی اسباب بھی کام نہیں دیتے ہیں میرے بھائیوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا میرے بچے, الا من رحم, آج تو وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے گا. اس کے بعد فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. ابھی باپ اور بیٹے میں بات چیت چل ہی رہی تھی, اچانک ایک پانی کا تھپیڑا آتا ہے, ایک پانی کی موج آتی ہے اور دونوں باپ بیٹے کو جدا جدا کر دیتی ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ. اب طوفان جب آ گیا تو اب اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا, اور اے آسمان تو تھم جا. وغیض الماء, اور پانی رک گیا. وقضی الامر, اور اللہ کا عذاب آ چکا. واستوت علی الجودی, اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر کے ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور اللہ کی طرف سے کہا گیا بربادی ہو ان ظالموں کے لیے. یہ جودی پہاڑ جو ہے یہ آج بھی موجود ہے. عراق اور آرمینیا کے بیچ میں یہ پہاڑ ہے, اور اس وقت موجودہ دور میں اس کو ارارات کی پہاڑیاں بولتے ہیں. وہیں پر حضرت نوح کی کشتی جا کے ٹھہری تھی. اچھا, ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے. وہ شاعر نے کہا ہے نا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم سید ہیں, اور سید کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اگر آپ سید ہیں تو صرف نام کے سید مت بنیے, کام کے سید بنیے. آپ سید ہیں تو آپ کا عمل بھی ہو کہ صاحب آپ رسول کے خاندان سے ہیں. سید ہیں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, سید ہیں مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں, سید ہیں گلے میں تعویذ پہنے ہیں, اور صاحب فخر یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو اگر آپ سید ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں اور اس لیے جہنم کی آگ آپ کو نہیں چھو سکتی, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اور نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, کہا ہے میرے پروردگار میرا بیٹا بھی تو میرے اہل و عیال میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اے اللہ, جب تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا, میری فیملی کو بچائے گا. میرا بیٹا بھی تو میری فیملی میں سے تھا, میرے اہل و عیال میں سے تھا. میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اے اللہ, تیرا وعدہ تو سچا ہے, تو نے اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے. اب اللہ کا جواب سنیے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اللہ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تو تھا مگر تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا. وہ تیرا بیٹا ضرور تھا لیکن وہ تیرے پریوار تیری فیملی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ تو ایمان والا, تیرا بیٹا کافر تھا, اور ایمان والے کا رشتہ کسی کافر سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے اصول یاد رکھو, اگر بیٹا مسلمان, باپ مسلمان ہے اور کوئی بیٹا اگر کافر ہو جائے تو باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں بنتا. ہو یہ اصول ہے شریعت کا. مومن کبھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا. شریعت کہتے رشتے ٹوٹ گئے, بیٹا اگر کافر ہے تو باپ سے رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ نے کہا اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے, تیری فیملی میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے, تیرے بیٹے کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اے نوح تو مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت ہو جا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نامناسب دعا کرنا یہ جاہلوں کی نشانی ہے. اللہ سے وہی دعا کرو
جو صحیح دعا ہے، اللہ سے الٹی سیدھی چیزیں مت مانگو، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ میرا یہ دعا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً رجوع کیا اور کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ایسی چیز کا سوال کروں جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ قوم عاد بڑی پاورفل قوم تھی، بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، یعنی اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے قوم عاد کے لوگ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت توحید تھی تو انہوں نے ایک بات کہی اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے تم استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش تم پر نازل فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اور طاقت عطا کر دے گا۔ استغفار جو ہے بہت بڑی چیز ہے، ہم اور آپ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کیجئے میرے بھائیو، جتنا ہو سکے استغفر اللہ، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجیے۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں میں دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا۔ اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش تم پر نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرو گے اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ باغات بھی دے گا، اللہ نہریں بھی دے گا۔ اسی لیے امام حسن بصری کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب بچہ نہیں ہو رہا ہے، شادی کے کئی سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، امام صاحب گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہے، سوکھا پڑا ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آیا، امام صاحب پانی کی بڑی قلت ہے گاؤں میں، آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آیا، کھیت میں محنت کر رہا ہوں، پیداوار نہیں پیدا ہو رہی ہے، پھل نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو ہر مرض کی ایک ہی دوا بتا رہے ہیں، سب کو ایک ہی فارمولہ بتا رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہی آیتیں پڑھی تھی 29ویں پارے کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو استغفار کرنے کا حکم دیا تو کہا کہ استغفار سے بارش بھی ہوتی ہے، استغفار سے اولاد بھی ملتی ہے، استغفار سے باغات بھی پھلتے ہیں اور نہریں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کی شکل میں آئے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے۔ ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو بعض گھر کی عورتوں کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں مجھے معاف کیجیے گا، اگر مہمان کے آنے پر آپ کے ماتھے پر بل پڑتا ہے تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ نیکی اور تقویٰ یہی نہیں ہے کہ آپ تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، نیکی اور تقویٰ یہ بھی ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب شوہر بھوکا تڑپ رہا ہو، گھر میں کھانے کو اناج نہ ہو، تب بھی بیویاں تیار نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے زیورات کو ٹچ مت کرنا۔ ایک مسئلہ آیا ہمارے سامنے کہ مولوی صاحب اگر بیوی کے پاس زیور ہے اور زیور 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہے، 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، اور شوہر بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس بڑی مشکل سے روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، تو زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ میں نے کہا زکوٰۃ بالکل دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ زیور کی مالک میں ہوں تو بیوی کو اس زیور کی زکوٰۃ خود نکالنی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے میرے پاس کیش رقم نہیں ہے تو وہ زیور کو بیچ کر کے وہ زکوٰۃ کا انتظام کرے، مگر زکوٰۃ دینی ہے اس کو۔ تو یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے صاحب، گھر میں پھاقے کی نوبت آ جائے، بیوی کہتی نہیں میرے زیور کو ٹچ مت کرنا۔
تو نیکی اور تقوی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف تراویح اور تہجد کی پابندی کا نام نہیں ہے. نیکی اور تقوی اس کا بھی ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ کا اپنی ساس کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی دیورانی کے ساتھ، اپنی جٹھانی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے. اب یہاں حضرت ابراہیم کے گھر مہمان آیا ہے. اچھا، حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے انسان ہیں، بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے گئے، قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم سلام کرتے ہیں. قَالَ سَلَامٌ، ابراہیم نے جواب میں سلامن کہا. عربی گرامر میں سلامن کہا جائے اور اس کے جواب میں سلامن کہا جائے، اس زمانے میں سلام کا طریقہ یہی سب تھا. اب تو ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے. لیکن عربی گرامر میں اگر سلامن کہا جائے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور سلامن کہا جائے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ سلام کا جواب بیٹر دین سلام ہونا چاہیے. یہ اصول ہے شریعت کا کہ آپ کسی کے سلام کا جواب دیں تو بہتر جواب دیں. اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، بہتر کہہ دیں. ہاں، اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کیا ہے تو یہ آلریڈی پورا ہے، اب اس میں کچھ مت بڑھائیے. بعض لوگ اس میں بھی بڑھانے لگتے ہیں، وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ وَجَنَّاتُهُ، تو وہ سب میڈ ان انڈیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو سلام جو ہے اس کو بس اتنے پر کمپلیٹ کر لے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ سلام کا بہتر جواب دیا. ہمیشہ سلام کا جواب بیٹر دین سلام ہونا چاہیے، بات یاد رکھیے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، مہمان آئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا نہیں کہ صاحب آپ کھانا کھا کے آئے ہیں یا کھائیں. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، پہلے پوچھتے ہیں مہمان سے کہ آپ کیا کھائیں گے. ارے لاؤ بھائی، جو ہے پہلے وہ لاؤ، پوچھ رہے ہو کیا کھائیں گے. مہمان نوازی کا طریقہ یہ پہلے لاؤ، پہلے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا کھائیں گے آپ. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں کہ صاحب آپ کیا کھائیں گے، گھر میں گئے اور قرآن کہتا ہے فراغا، دوڑ کے گئے. مہمان نوازی کے آداب سیکھو ابراہیم علیہ السلام سے. دوڑ کے گئے اور کیا لے کے آئے؟ بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان نوازی میں سب سے بہترین چیز گوشت ہے. ساگ سبزی تو جانور لوگ کھاتے ہیں، پہلے گوشت لاؤ. اور گوشت میں بھی بعجل سمین کا لفظ آیا، موٹا تازہ بچڑے کا، یعنی آپ بہتر سے بہتر، آپ کے پاس جو بیسٹ ہے وہ لاؤ. یہ نہیں کہ جو بچا مال ہے وہ لے کے آؤ، جو بہترین مال ہے وہ لے کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے. اب بھائی فرشتے تو فرشتے ہیں، فرشتے تھوڑی کھاتے پیتے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اتنا بہترین محنت سے بچڑا بھون کر کے لایا ہوں، اور تازہ اور موٹا تازہ بچڑا میں ذبح کر کے لایا ہوں، اور یہ کھا نہیں رہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان فرشتوں کا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. وأوجس منهم خیفہ، ان کو لگا کہ دشمن آ گیا ہے. یعنی اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ اگر مہمان بن کر کے کوئی کسی کے گھر میں جائے اور کھانا نہ کھائے، اس کا مطلب کہ مہمان نہیں، دشمن ہے وہ. ابراہیم السلام ڈر گئے کہ دشمن کہاں سے آ گیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے مت. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو آپ کے بھتیجے ہیں. اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی ایک بشارت سنانے آئے ہیں. آپ کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس بیٹے کا آگے چل کر کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. تو حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی ان کا نام سارا تھا. انہوں نے کہا یا ویلتا االد وانا عجوز، کہا کہ میرے جیسی بڑھیا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. میری عمر اتنی ہو گئی، 80 سال 90 سال کی ہو گئی، مجھے بیٹا ہوگا، میں بوڑھی ہو چکی. وہذا بالی شیخا، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ،
فرشتوں نے کہا کہ اے سارا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ کیا تجھے اللہ کے حکم پر حیرت ہو رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں، انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو قابل تعریف ہے، بزرگ ہے۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو اس میں انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ بھئی آپ مجھے اپنی شادی کا کارڈ دیں، امید تو نہیں ہے کہ آپ دیں گے، لیکن آپ دے دیں، اور شادی کے کارڈ پر آپ لکھیں کہ شیخ عبدالغفار صاحب وتھ فیملی، اور میں صاحب محلے والوں کو لے کے جاؤں، گاؤں والوں کو لے کے جاؤں، اور اپنی بیوی کو نہ لے کے جاؤں، تو لوگ کہیں گے عجیب بات ہے، ولی صاحب فیملی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ فیملی میں سب سے پہلے انسان کی بیوی آتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے اوپر رد ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں نہیں مانتے، جو کہتے ہیں صاحب ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ پوچھو اہل بیت کون ہے؟ تو کہتے ہیں پنجتن ہے۔ پنجتن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بولو بھائی، پنجتن کا مطلب کون کون جانتا ہے؟ پنجتن کا مطلب محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کو پنجتن کہا جاتا ہے۔ تو بولتے ہیں اہل بیت کون ہے؟ پنجتن ہیں۔ ہم پنجتن کو اہل بیت مانتے ہیں، مگر ہم ساتھ میں نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اور کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کے اہل بیت میں اس کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ تو جب نبی کے اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو اس میں نبی کی بیویاں کیوں نہیں شامل ہوں گی؟ قرآن کی یہ آیت بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف قرآن کی ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف کا بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ قرآن میں کہیں اور نہیں بیان کیا، پورا واقعہ اللہ نے ایک صورت میں بیان کیا ہے۔ اور واقعے کی اسٹارٹنگ اس سے ہوئی کہ حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 12 ستارے ہیں، 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بچے تھے، 2 بچے الگ بیوی سے تھے اور 10 بچے الگ بیوی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک سگے بھائی تھے بنیامین، وہ الگ ماں سے تھے، اور باقی 10 بچے الگ ماں سے تھے۔ تو حضرت یوسف سے باقی 10 بھائی تھوڑا حسد کرتے تھے، جلتے تھے۔ کیوں جلتے تھے ابھی میں بتاؤں گا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ اگر تو بتائے گا تو تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ارے باپ اپنے بیٹے کے دل میں دوسرے بیٹوں کی نفرت ڈال رہا ہے۔ سوال پیدا ہوا نا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے دل میں، اپنے معصوم بیٹے کے دل میں دوسرے بیٹوں کی نفرت ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی بیٹے کو یہ بھی سکھا دیا کہ بھائیوں کو خواب مت بتانا، ورنہ بھائی لوگ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ بھائی کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کلیئر کر دیا کہ اگر بھائی لوگ چال چلیں گے تو شیطان کی چال رہے گی۔ بھائی تو بھائی ہوتا ہے، شیطان بھائی کے اندر بھی پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ایک دن بھائی لوگ میٹنگ کر رہے تھے، بھائیوں کی میٹنگ ہے، 10 بھائیوں کی جو ایک ماں سے تھے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ 10 بھائیوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ کہا کہ ہمارا باپ تو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے اور یوسف کے بھائی بنیامین سے محبت کرتا ہے، ہمارا باپ تو سٹھیا گیا ہے، ہمارا باپ تو بے وقوف ہے، ہم 10 بیٹوں سے زیادہ ان 2 بیٹوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کا دماغ شیطان خراب کر دیتا ہے تو باپ کو بھی کتنی بری انسان جو ہے لینگویج استعمال کرتا ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے، ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، اور کہہ رہے کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے۔ اس میں ایک سبق یہ ملا، اگر کسی کے 5 بیٹے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ چلو کسی ایک بیٹے کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے، ہو سکتی ہے، دل کا معاملہ ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی ایک بیٹے سے محبت زیادہ ہے، کسی بیٹی سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے، مگر ظاہر مت کیجیے۔
کوئی سامان آپ لائے، ایک بیٹے کو جس سے زیادہ محبت کرتے اس کو دے رہے ہیں، باقی 4 کو نہیں دے رہے ہیں، تو اس سے بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہوگا. یہ نہیں کرنا. آپ اپنے سلوک میں سب کے ساتھ برابر معاملہ کیجئے، دل کے اندر جو محبت ہے اس کو چھپا کر کے رکھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی غلطی کی، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ظاہر کر دی، باقی 10 بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے ان سے، یوسف سے. اچھا اب کیا کیا جائے؟ سولوشن کیا ہے؟ باپ تو محبت زیادہ کر رہا ہے. کہتے اقتلوا یوسف، ایک کام کرو، یوسف کو قتل کر دو. اللہ اکبر. بھائی کے دل میں بھائی کے قتل کا پلان بن رہا ہے. حسد کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے. حسد کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو ابلیس آدم کے آگے سجدہ نہیں کرتا ہے، اور حسد کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے. یہاں بھی حسد کی آگ پیدا ہوئی. اقتلوا یوسف، بھائیوں کی میٹنگ چل رہی ہے اور میٹنگ میں یہ پاس ہو گیا کہ یوسف کو قتل کر دو. اوِتْرَهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا ایک کام کرو، اگر قتل نہیں کرتے تو کسی ایسی جگہ پھینک دو، اس کو لے جا کے چھوڑ دو کہ واپس گھر میں نہ آئے، اور جب بانس نہیں رہے گا تو بانسری بھی نہیں بجے گی. جب یوسف رہے گا نہیں تو ہمارا باپ صرف ہم سے پیار کرے گا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے. ابھی تو اس قصے کو تمام کرو، یوسف کو قتل کرو. تو شیطان کبھی کبھی یہ وسوسہ بھی آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. یہ بہت بڑا شیطان کی چال ہے، بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے. اس سے ہم اور آپ بچ کر کے رہیں. انسان کبھی کبھی یہ سوچ کر کے بھی گناہ کرتا ہے، ارے ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہی خیال آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں. بہرحال انہوں نے لے جا کر کے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف کی عمر جو ہے اس وقت کم تھی، ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، مفسرین نے لکھا ہے 7-8 سال کی عمر تھی. 7-8 سال کے معصوم بھائی کو انہوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. اور کنواں کیسا تھا؟ ایسے ہی سنسان کنواں تھا، ایک ویران علاقے میں کنواں تھا، جہاں ان کو یہ امید تھی کہ یہاں سے نکل نہیں پائے گا، اس کنویں میں ڈال دیا. اب وہاں سے قافلہ گزرا، قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی. قافلے کے ایک آدمی نے اس کنویں کے اندر ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. قافلے والے نے جب ڈول کو کھینچا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے. اب اس زمانے میں انسان بکتے تھے غلاموں کی طرح. اب قافلے والوں کو فری میں غلام مل گیا. ان کو لگا یہ تو بڑی سستے میں بڑا اچھا غلام مل گیا ہے، اس کی تو بڑی قیمت ملے گی. لیکن چونکہ فری میں ملا تھا تو اس کو مصر میں لے جا کر کے بڑی سستی قیمت میں بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے سستے داموں میں انہوں نے بیچ دیا، کیونکہ ان کو فری میں ملا تھا. مال مفت دل بے رحم، جو مال فری میں ملتا ہے نا، انسان سوچتا ہے یار جو بھی قیمت مل جائے اس کی چلے گی. تو حضرت یوسف کو انہوں نے بڑے سستے داموں میں بیچ دیا. حضرت یوسف کو خریدا کس نے تھا؟ عزیز مصر نے، جو مصر کے خزانے کا منتری تھا، فوڈ منسٹر تھا، عزیز مصر تھا، بہت بڑا آدمی تھا. اس نے خرید لیا ان کو اور گھر لا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، اس کو بچہ بنا لیتے ہیں. بیوی بھی خوش ہو گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک بڑے منتری کے گھر میں، منسٹر کے گھر میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے ان کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. اور دھیرے دھیرے وہ اپنی عمر کو کراس کرتے ہوئے 15 سال ہوئے، 16 سال ہوئے، 20 سال کے جوان ہو گئے. ہینڈسم، اسمارٹ، خوبصورتی. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت بھی تھے. اب جب خوبصورت ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور جوان ہو گئے تو اب زندگی کا ایک اور امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا. اب جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اس عورت کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے. مفسرین نے اس عورت کا نام زلیخا لکھا ہے. اب اسی عورت نے دیکھا کہ تو بڑا خوبصورت نوجوان ہے. وہ یہ بھول گئی کہ یہ میرے گھر میں بچے کی طرح پلا ہے، میرے بیٹے کی طرح اس گھر میں جوان ہوا ہے. اس عورت نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی. اب ذرا سچویشن دیکھیے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں ایک غلام کی طرح ہیں، اور گناہ کی دعوت دینے والی جو عورت ہے ان کی ملکہ ہے. ملکہ کا آرڈر تو ایسے بھی فالو کرنا پڑتا ہے. اور گھر کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، مالک باہر گیا ہوا ہے. گھر کے اندر کوئی کیمرہ ویمرہ نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی شک کرنے والا نہیں ہے. اور عورت خود بلا رہی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے کے جتنے تقاضے ہیں سب موجود ہیں.
اب حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اپنے دامن کو بچاتے ہیں ذرا دیکھیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے اسی عورت نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب. اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک. اور کہنے لگی اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. ایک جوان مرد ہے, ایک جوان عورت ہے, ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کا معاملہ ہے, اور دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی شک کرنے والا نہیں ہے, اور عورت خود بلا رہی ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, اگر آج آپ کو یہ شکایت ہے کہ بڑی بے پردگی ہے, بڑی بے حیائی ہے اور بڑا فتنوں کا دور ہے, اور آج کے دور میں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے, آؤ قرآن تمہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے. کیا اس سے بھی مشکل حالات ہیں آپ کے اوپر؟ عورت خود بلا رہی ہے. وقالت حیت لک, اے یوسف میرے پاس آ جا. مگر اللہ نے حضرت یوسف کو بچایا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. میرے پروردگار نے تیرے گھر میں مجھے رہنے کو ٹھکانہ دیا, میں تو غلاموں کی زندگی بسر کر رہا تھا, تیرے گھر میں آ کے عیش و آرام کی زندگی مجھے ملی, اور اپنے ہی مالک کی بیوی کے ساتھ میں اتنی بڑی خیانت کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے بچا لیا حضرت یوسف کو. اگر آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو اللہ نے جیسے یوسف کو بچایا ہمیں اور آپ کو بھی اللہ بچائے گا. عورت کا فتنہ بہت خطرناک ہے, مگر انسان اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر لے تو بری سے بری سچویشن میں بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے. جب دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے زلیخا دوڑی اور پیچھے سے اس نے کرتا پکڑا. حضرت یوسف کا کرتا پھٹ گیا پیچھے سے. اب دروازے پر جیسے ہی پہنچے, حضرت یوسف نے دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا, زلیخا کا شوہر کھڑا تھا. اب یہ عورت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. اپنے مالک, اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہتی ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو کیا سزا دو گے تم؟ فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدلا. کہا کہ ارے یہ میرے ساتھ دست درازی کر رہا تھا, میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا. تو حضرت یوسف تو کچھ نہیں بولے. اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک انسان تھا. اب کون تھا قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی. اس کا تعلق اس عورت کے گھر والوں میں سے تھا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ کرتا پھٹا ہے یوسف کا, کرتے کو چیک کر لو. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ غلطی یوسف کی تھی اور اس عورت نے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے کرتا پھاڑ دیا. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف اپنے آپ کو بچا رہے تھے. کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا, کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا. شوہر سمجھ گیا کہ یہ میری ہی بیوی کا معاملہ ہے. اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جانے دو اس معاملے کو, اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. اچھا اتنے بغیرت آج کے دور میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے دیکھ لے تو شاید اپنی بیوی کو رکھے گا بھی نہیں, طلاق دے دے گا. لیکن وہ زمانے میں بغیرتی اتنی تھی, خاص طور سے بڑے طبقے میں, شاہی طبقے میں, کہ عزیز مصر کی غیرت پر کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے اپنی بیوی سے بس اتنا کہا تو اپنی غلطی کی معافی مانگ لے, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اس معاملے کو درگزر کر دو. لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے, نہ عشق چھپتا ہے نہ مشک چھپتا ہے. بات پھیل گئی, پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی, اتنے بڑے آدمی کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے. اپنے گھر میں رہنے والے غلام کے ساتھ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. اب جب بات پھیل گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت دی, اور دعوت میں شاہی خاندان کی تمام عورتوں کو بلایا, دسترخوان بچھا دیا, لائن سے عورتوں کو بٹھا دیا, سامنے پلیٹ ہے, پھل رکھا ہوا ہے, اور عورتوں کے ہاتھ میں چاقو تھما دیا. اور عین جب چاقو سے پھل کو کاٹنے کا ٹائم آیا, زلیخا نے کہا حضرت یوسف سے کہ تھوڑا سا تم بس یہاں سے گزر جاؤ, ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام بلا کے حسین تھے, بہت خوبصورت تھے. جب وہاں سے وہ گزرے فقطعنا ایدیہن, تمام عورتیں اتنی حیران رہ گئی حضرت یوسف کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے اس اتنی حیرت میں پڑ گئی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ان کی چھری ان کے ہاتھ پہ چل گئی اور کہنے لگی
کہ یہ تو کوئی فرشتہ، اتنا خوبصورت انسان، یہ تو کوئی انسان ہی کوئی فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا یہی ہے وہ انسان جس پر میں فدا ہو گئی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی، دیکھ لو اگر میں اس کے اوپر فدا ہو گئی تو کون سی حیرت کی بات ہے، تم نے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ اب یہ بچے گا نہیں، یا تو یہ میری بات مانے گا یا میں اس کو جیل میں پہنچا کے رکھوں گی۔ اب جب حالات یہ آ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو آپشن ہے، یا تو زلیخا کی بات مان لیں یا پھر جیل میں چلے جائیں، تو حضرت یوسف اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو جیل میں پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی انسان جس کو مصیبت سمجھتا ہے نا، وہ مصیبت اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ حضرت حضرت یوسف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارا یہ عورتیں جس گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اس گناہ سے بہتر میرے لیے جیل کی کال کوٹری ہے، میرے لیے قید خانے کی کوٹری ہے۔ اے اللہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ اگر ان کی چال کو تو نے نہیں پھیرا، ان کے مکر و فریب سے تو نے نہیں بچایا، تو اے اللہ میں بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دعا کی حضرت یوسف نے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ اب جب جیل میں پہنچے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں پہنچ جائیں وہ اپنا مشن نہیں بھولتے، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں بھولتے۔ جیل میں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، تو جیل میں دو ساتھی اور تھے ان کے ساتھ۔ ان لوگوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میں روٹی کی ٹوکری اٹھائے ہوں اور اس ٹوکری میں سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کر کے اپنے آقا کو پلا رہا ہوں۔ دونوں نے یہ خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے کہا کہ اس خواب کا مطلب بتا دو۔ حضرت یوسف نے کہا خواب کا مطلب تو بتاؤں گا، مگر پہلے کچھ میسج دینا چاہتا ہوں، وہ میسج سن لو۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ان دونوں ساتھیوں کو بڑے بہترین انداز میں توحید کی دعوت دی۔ چونکہ آج کا وقت کافی ہو چکا ہے، ہم کل انشاءاللہ ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی تھی، اور اس کے بعد کس طریقے سے حضرت یوسف جیل میں سے نکلتے ہیں اور پھر اس ملک میں آنے والی ایک بہت بڑی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو بناتے ہیں۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، قرآن کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ ہم انشاءاللہ کل اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔